جب تقدیر پہ یقین کمزور ہو تو غربت کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ غربت سے نفرت ایک غریب بندے کو بھی ہو سکتی ہے اور امیر کو بھی، لیکن یہ بیماری زیادہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جنہیں اللہ نے نوازا ہوتا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ آ جائے کہ میرا مال، گھر بار اور ریسورسز کم یا ختم ہو جائیں گے جس سے اس کا لائف سٹائل افیکٹ ہوگا، تو اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے اور وہ اور زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس میں شک کی بات نہیں کہ جو بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اس رزق سے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی پھر کم خرچ کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کم کرتا ہے۔ اس کی بھاگ دوڑ اس دنیا کو کمانے کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اس بیماری کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ ہر وقت ان پوٹینشیل پرابلمز کے بارے میں بہت زیادہ سوچے جو ابھی اصل میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میری کمپنی کی سیلز کم ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر مجھے جاب سے نکال دیا جائے تو میرا کیا ہوگا، اور اس سوچ کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے تم سے بخشش کا اور فضل کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جو شخص آخرت کو اپنا گول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو سکون آ جاتا ہے اور اس کے سارے کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ وہ صبح جب اٹھتا ہے ٹو ڈو لسٹ بناتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کاموں میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی اور بڑی آسانی سے سارے کام ہو گئے، اس کے کاموں میں برکت پڑ جاتی ہے اور دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کے آتی ہے۔ من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له۔ جو بندہ دنیا کو اپنا گول بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ مال ہونے کے باوجود لوگوں کی پاکٹس کی طرف وہ دیکھتا رہتا ہے، اس کے کاموں کو بکھیر دیا جاتا ہے، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا اتنی ہی ملتی ہے اسے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام وہ شخص جو موت کے قریب پہنچ کے صدقہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں دیا جائے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کو پہچانے کہ اللہ الرزاق ہیں، وہ ہمیشہ سے بار بار رزق عطا فرماتے رہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک تمام انسان، تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے اتنے ملین ڈالر چاہیے، کوئی کہے مجھے سونے کے پہاڑ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں گا، اور ایسا کرنے سے ہمارے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سمندر میں پانی کی کمی ہوتی ہے جب سوئی اس میں ڈپ کر کے باہر نکالی جائے۔ کہ when a person dips a needle in the ocean تو سوئی اپنے ساتھ کتنا پانی واپس لے کے آتی ہے؟ 1 drop 2 drops، اس سے زیادہ نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں۔ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔
اگر تقوی کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی کے ساتھ اپنی دنیا کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ اور وے آؤٹ ضرور نکال دیں گے، اس کے سامنے سولوشن ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے اس زمین پر مگر اس کو رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موت بندے کو ڈھونڈتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا رزق اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بہترین خزانے ہیں، جن کو یہ خزانے مل جائیں تو یہ خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ خزانے کیا ہیں؟ سکون اور اطمینان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، مجھے اطمینان عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں انگزائٹی سے اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، کنجوسی سے اور بزدلی سے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ جب بندہ سوچتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا تو 70 شیاطین اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ خام خواہ ایسی تھاٹس نہ لے کے آئے جو پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مارک ٹوین، اس کا ایک فیمس کوٹیشن ہے، کہتا ہے کہ I've had a lot of worries in my life, most of which never happened۔ بندہ خام خواہ اتنی چیزیں سوچتا ہے، اپنے آپ کو اوور برڈن کر لیتا ہے، اصل میں وہ پرابلمز کبھی بھی پریکٹیکل لائف میں وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے اس کی لائف بڑی سٹریسفل گزرتی ہے۔ شیطان کے پلانز کو ناکام بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اور جب صدقہ کرے تو سمجھے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ سکوں، اور ایسا کرنے سے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنا مال اپنے پیرنٹس پر خرچ کرے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ اور دوستوں پہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کو زیادہ مال عطا کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔